اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بعد شاید بس اسی پہ ہم عمل کر لیں تو یہ سب کے لیے کافی و شافی ہے، اور جو حقیقتیں انہوں نے ہم سب کے سامنے رکھی ہیں وہ ایسی حقیقتیں ہیں کہ جس کا ہم اقرار کریں یا نہ کریں لیکن وہ ہے حقیقتیں، اور ہم سب کو ان تمام مراحل میں سے ہو کے جانا ہے۔ کس چیز کی کتنی اہمیت اور حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی۔ جس دنیا کو ہم نے بہت کچھ سمجھ رکھا ہے اس کی حقیقت بھی آپ سامنے آ گئی، جس میں مبتلا ہو کے ہم باقی ساری باتیں بھول جاتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئی۔ وہ نشان زدہ گھوڑوں سے مجھے اپنے ایک پروفیسر ڈاکٹر الف خان صاحب کی بات یاد آئی کہ آج کل تو نشان زدہ گھوڑے نہیں ہیں لیکن ہم اسلام آباد 111 گاڑیوں کے جو نمبر لیتے ہیں یہ وہی نشان زدہ گھوڑے ہیں، کیونکہ یہ وہی فخر اور غرور اور تکبر کی نشانی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن چونکہ پروگرام کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، پہلے میرے ٹاپک کوئی اور تھا، بعد میں عبدالعزیز ضیاء بھائی نے کہا کہ ہم اس ٹاپک پہ میں بات کر لوں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ پہلا ٹاپک تھا بھی بہت مشکل، اور اس میں ایک عالم کی ظاہر ضرورت تھی، جس کے لیے آلریڈی انشاءاللہ آپ ایک سپیکر موجود ہیں مصباح صاحب۔ یہ ٹاپک میں نے خوشی سے اس لیے پھر ایکسیپٹ بھی کیا کہ اس میں نہ تو کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت ہے اور نہ یہ کوئی عالمانہ ٹاپک ہے، اور میں نے اس کو رکھا بھی اسی طرح ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں کہ ہم کیسے قرآن کا مطالعہ کریں، بحیثیت ایک قرآن کے طالب علم کے ہم اپنی مطالعے کی عادت کیسے ڈالیں، اور وہ کیا طریقے ہیں جس کے مطابق ہم یہ کام کریں۔ کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا تو یقیناً چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو عملی طریقے ہیں انہی کو دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھوں، اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ایک ظاہر علم تو بہت بنیادی بات ہے لیکن اصل چیز تو وہ عمل ہے جو اس کے نتیجے میں جنریٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ یہاں پہ وہ عملی نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ ہم کیسے قرآن کا مطالعہ کریں، کیونکہ درس سے اور مدرس بننے سے پہلے تو اپنی سمجھ ضروری ہے کہ ہم سب کو ہو۔ مطالعہ قرآن کا ظاہر مقصد ہمارا قرآن کو سمجھنا ہی ہے۔ یہ تو جیسے ایک ہر مشین کا ایک آپریشنل مینول ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک آپریشنل مینول ہے، اور اس کے سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی کی مشین کو ٹھیک سے نہیں چلا سکتے۔ اس پہ بہت ساری باتیں، بہت ساری لکھائیاں ہو چکی ہیں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سمجھنے کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں اس سمجھ کو نافذ کیسے کیا جائے۔ یقیناً سمجھ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری پھر بات یہ ہے کہ جب سمجھ آ گئی تو اب آگے کیا کیا جائے۔ اور الٹیمیٹ آبجیکٹو تو ظاہر ہے انسان کا اپنی بخشش کا اور اپنے رب کی رضا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ہماری مثال تو اس مزدور کی سی ہے کہ جو اپنی مزدوری پوری کر لیتے اور آخر میں جا کے دیہڑی مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی نظام میں نافذ کرنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، حکومتی سطح کی جو چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح ہدایت موجود ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے، اس میں ہم اپنی محنت کریں۔ پہلے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے پیشنٹس، اپنے کولیگز،
اور ظاہر پیما کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹھ کے آپس میں ساتھی دین پہ عمل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنانے کی سمجھ بھی پالیں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپنا بھی لیں۔ اب میں نے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کی اہمیت پہ ہم کئی دفعہ بات کر بھی چکے ہیں اور نہ سمجھنے کے لیے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں نے صرف یہ ایک پورشن لیا ہے کہ ہمارا عروج و زوال اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جب تک ہم بحیثیت مسلمان قرآن کی طرف پلٹیں گے نہیں، اس کتاب کو اپنی بنیادی کتاب مانیں گے نہیں، اس وقت مسلمانوں کا عروج ناممکن ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی شاید انہی کا یہ قول ہے کہ مسلمان اپنا عروج اور طریقوں میں ڈھونڈتے ہیں، مختلف لوگوں سے دوستیاں کرنے میں، مختلف تھیوریز جاننے میں، مختلف علوم حاصل کرنے میں، ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے عروج بھی اسی پہ ہے اور زوال بھی اسی پہ ہے۔ اس کو پکڑیں گے تو عروج ہوگا، اس کو چھوڑیں گے تو زوال ہوگا۔ بس صرف یہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آج ہمیں اس بات کا احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے، ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور اقبال نے اس کو بہت ہی ایک شعر میں سمو دیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ بس یہ ایک کرکس آف دی ایسنس جس کو کہتے ہیں، وہ یہی ایک بات ہے کہ جب تک ہم اس قرآن کو پکڑیں گے نہیں، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تب تک یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دوسری اہم بات یہ بھی ہے، جب ہم قرآن کو سمجھیں تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اسے تو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے اسی طرح قدم اٹھاتے جائیں۔ قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کو سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک وہ عمل ان کو برت کرنا دے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے انشاءاللہ، کہ سمجھ کے بعد ہم نے اس کو اپنی انفرادی زندگی میں تو ہمارے بس میں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں ایک اجتماعی جد و جہد بھی، سود کا نظام ہے اس ملک کے اندر، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم جنگ کر رہے ہو میرے ساتھ، لیکن ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو ایک حجاب کی بات سامنے رکھی، لیکن جو اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، جو ہمارے کالجوں کا تعلیمی نظام ہے اس وقت بدقسمتی سے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں بھی پنجاب کے ایک ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو کتابیں پرنٹ کی، اور فرنٹیئر میں بھی یہ حال ہے، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک جگہ بیکن ہاؤس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ my mother went with my mother's boyfriend، یہ ہمارے بچوں کو تعلیم دی جائے۔ تو یہ نظام تب بدلے گا جب ہم اس کے لیے اجتماعی جد و جہد بھی کریں گے۔ صرف انفرادی حد تک ہم نے صبر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے کہ پرائرٹی یقیناً وہی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی کام کریں، لیکن ایک اجتماعی جد و جہد بھی ہمیں اس کو کرنی ہے۔ اب مطالعہ قرآن کی کامیابی کے بنیادی عوامل کیا ہیں، ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پہلا ہے کہ ہم نے اپنی مکمل خلوص اور درد دل سے یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ MBBS کا ہو چاہے یا کوئی اور امتحان، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ کام بھی اپنی پرائرٹی میں رکھنا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کی دعائیں، اپنی دعائیں، اہل علم کی صحبت، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم سے کافی، یعنی ہماری پرائرٹی میں میں سمجھتا ہوں کافی لو ہے، کہ ہم نے اس طرف توجہ کم ہی دی ہوتی ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں، علماء کرام حضرات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی محفل میں بیٹھنا بذات خود ایک اچھی بات ہے اور انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس میں۔
دوسری بات کہ ہم عمل کی نیت سے کریں، اور تیسرا ہم مطالعہ اہتمام سے کریں. یہ نہیں کہ بس کبھی وقت مل گیا تو چلو دیکھ لیں گے، یا چلتے چلتے یار وہ کل تو ہم نے قرآن کلاس اٹینڈ کرنی، ذرا دیکھ لوں کہ اس میں کیا. ایسا نہیں، پورے اہتمام سے جیسے ہم باقی کام کرتے ہیں اسی اہتمام سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک اور اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا ضرور چاہوں گا اپنی بھی اور آپ کی بھی، کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے ہمارا حساب کتاب تو کوالٹی پہ ہی ہوگا، کوانٹٹی پہ تھوڑی ہوگا، لیکن پھر کوالٹی کے لیے میجریبل سٹینڈرڈ مقرر کر دیے ہر چیز کے لیے. نماز کا میجریبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ میجریبل سٹینڈرڈ. نماز پڑھتے ہو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، تو یہ میجریبل سٹینڈرڈ ہے. کیسی نماز؟ جو ان چیزوں سے روکتے. روزے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تقوی. اسی طرح ہر چیز، اور پھر تقوی کی ڈیفینیشن ہے کہ متقی کون ہے، وہ بالکل میجریبل چیز ہے. اسی طرح جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کہ ہم خلوص دل سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور واقعی اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی پوری جان اس میں کھپا رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ آیت ہمیں اپنے سامنے ضرور رکھنی چاہیے. قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. تین چیزیں بیان ہوئی. سچے اہل ایمان کون ہیں؟ پہلی بات یہ سٹینڈرڈ کیا ہوگا جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے دل لرز جائیں کہ یہ تو میں تو اب تک یہ کیا میں کرتا رہا ہوں. دل لرز جائیں جب وہ قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں، اور تو ان کے دل، یہ پہلا سٹینڈرڈ. ہم سوچیں خود کہ جب ہم مطالعہ قرآن کرتے ہیں یا درس قرآن دیتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں کسی اور سے، کیا ہم پہ یہ کیفیت طاری ہوتی کہ نہیں. دوسرا میجریبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ان حالات میں جو ملک کے ہیں اس میں یہ صورتحال، اور اس میں کچھ لوگوں کا اکٹھا بیٹھنا اس مقصد کے لیے، اس پہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بحیثیت ڈاکٹر ہر روز ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے مریضوں سے ایسی باتیں کریں جس کے نتیجے میں ہماری بخشش بھی، اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، بس عادت ڈالنی ہے اس کی اور نیت ٹھیک رکھنی. تو یہ دوسری بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد میں نے کچھ اپنے ایمان میں کچھ محسوس کی، اپنی زیادتی کے نہیں. یہ دوسری بات ہے. تو ہمیں اپنی ان چیزوں پہ توجہ دینی ہو. تیسرا ہمیں تسلسل کا اہتمام ضرور رکھنا ہے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم تسلسل اور ضروری نوٹس لینے کی عادت بھی بنائیں. ایک چھوٹا سا کتابچہ، چھوٹی سی بکلیٹ ساتھ ہو، ڈائری ہو جس میں نوٹ کرتے جائیں. بہت سے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں. اور پھر جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کے لیے موجودہ جو حالات ہیں اس پہ تطبیق بھی بہت ضروری ہے کہ ہم سے اس کو کوریلیٹ کر پائیں. قرآنی تعلیمات جب ہم مطالعہ کریں تو ضرور ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ان کی ریلیونس کیا ہے. اور اسی کے لیے انشاءاللہ بات آگے آئے گی، جو جدید تفاسیر ہیں کچھ، خاص کر تفہیم القرآن فی ظلال القرآن، روح القرآن، ظاہر تفاسیر تو سب اچھی ہیں لیکن ہر ایک شخص نے اپنے مزاج کے مطابق اس کی تفسیر میں کچھ چیزوں پہ زیادہ زور دیا ہے، کچھ پہ کم زور دیا ہے. جیسے ابن کثیر نے ظاہر مسائل پہ اور احادیث پہ ریفرنسز پہ زیادہ زور دیا ہے. معارف نے عبادات پہ اور کچھ فقہی مسائل پہ ان پہ زیادہ زور دیا ہے. لیکن یہ تین اور بھی ہوں گی، نہیں کہ صرف یہ تین ہیں، لیکن کچھ ایسی تفاسیر ضرور ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے جس سے ہمیں وہ ریلیونس کریٹ کرنے میں مدد ملے. اور پھر ہمیں اپنے اہداف کلیئرلی ڈیفائن کرنے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہے، اور وہ ہر دفعہ ہم ڈیفائن کریں، ری ایمفیسائز کریں اپنے ساتھ کہ ہم آج کے درس میں سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب قرآن کے مطالعے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو ہم نے بات سنی ڈاکٹر صاحب کی وہ قرآن کا مطالعہ تھا. ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جو مختلف ہم ریلیونٹ چیزیں سنتے ہیں وہ سب یہ قرآن ہی کے مطالعے. لیکن بہرحال جب ہم اسپیسیفکلی اس ٹاپک کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک موضوعاتی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موضوع خصوصی لیں اور دیکھیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور میں اس کی صرف ایک مثال دوں.
یہ ایک مشکل طریقہ ہے، آسان طریقہ نہیں۔ دوسرا، ہم ایک منتخب نصاب دیکھ لیں۔ اگر پورا قرآن ہم سورہ فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک فی الحال نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اس منتخب نصاب کے بارے میں ہم سوچ لیں۔ تیسرا انفرادی طریقہ ہے کہ ایک مخصوص تفسیر سے ہم شروع کریں اور مطالعہ کرتے جائیں۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ چھوٹے گروپ کا طریقہ ہے، جس کو اسمال گروپ ڈسکشن ہم عام طور پہ میڈیکل کی ٹرمینالوجیز میں SGDs جس کو کہتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو ذرا ایکسپلین بھی کروں، کیونکہ ہم نے اس کو سب سے زیادہ مفید پایا ہے۔ اور ایک اجتماعی طریقہ ہے جو درس قرآن کا جو ہم روٹین میں کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ یہ طریقہ ہر ایک اپنی جگہ اچھا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات کے ساتھ سب سے بہتر طریقہ کون ہے، ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہم عمل بھی اس پہ ساتھ ساتھ ہو۔ مثلا نماز کی حقیقت قرآن کی روشنی میں ایک ٹاپک یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے جب ہم جائیں گے، کوشش کریں گے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی کہ اس کے ساتھ ریلیونٹ آیات قرآن مجید میں کون کون سی ہیں جس کو ہم اکٹھا کر کے اس موضوع سے متعلق اپنی بات کو سمجھ سکیں۔ اچھا طریقہ ہے لیکن مشکل طریقہ ہے، خاص کر بعض اوقات کچھ مخصوص حالات میں آپ کو ایک مخصوص ٹاپک پہ سرچ کرنی پڑتی ہے قرآن کے ریلیونس کے ساتھ۔ اس میں ہم بہت سی چیزوں بعض جگہ پہ انڈیکس بھی، جیسے تفہیم القرآن کا انڈیکس ہے نماز کی مختلف چیزیں، آپ اس میں سے دیکھ سکتے، آیات دیکھ سکتے ہیں، موجم سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے بھی ایک islamicity.org ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ اسپیسیفک سرچ بھی کر سکتے ہیں، ورڈ سے بھی کریں، فونک سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں صلاۃ لکھ دیں تو وہ آپ کی ساری وہ آیات آپ کو ڈسپلے کر دے گا جو قرآن مجید میں اس کے متعلق ہیں۔ پھر وہ اٹھا کے ہم لے لیں اور مختلف تفاسیر سے اس کو دیکھ لیں اور اس کے نتیجے میں اپنی ایک عمومی تصور نماز کی حقیقت کے بارے میں ڈیولپ کر لیں۔ اب یہ فار ایگزامپل قرآن مجید میں نماز کے بارے میں کچھ آیات ہیں۔ پہلی طہارت جسمانی ہے، نماز اس سے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں یہ آیت آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی، طہارت کیسے حاصل کرنی، کون کون سے پارٹس باڈی کے مسٹ ہیں، یہ ایک طہارت کا جسمانی حصہ ہے۔ دوسری آیت جو ہے اوقات معینہ ہیں جو قرآن میں ہے، یہ بھی آیت ہے دوسری سورہ نساء کی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بس اذان سنی پھر اٹھیں، باقی باتیں چھوڑیں پھر، کیونکہ حکم ہے کہ اپنے وقت پہ کرو، باجماعت پڑھیں، سب سے ضروری بات۔ تیسری، دوام، آج پڑھی کل نہیں پڑھی پرسوں رہ گئی، تو یہ ایسا نہیں، مسلسل اس پہ دوام ہونا چاہیے، پابندی ہونی چاہیے نماز کی، اس کے بغیر بھی کام نہیں ہوگا۔ محافظت صلاۃ، یہ بھی بہت ضروری ہے، نماز کی حفاظت۔ اس کی تفصیل میں تو اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے کہ نماز کی حفاظت اور نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم نماز کی حفاظت میں کہہ سکتے ہیں، ادر دین کہ جو ہم جسمانی طہارت اور ان کی بات کی اور اوقات کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو محافظت نماز میں آتی ہیں۔ پھر نماز کی اصل حقیقت ہمارے سامنے ہر وقت موجود رہے، اس سے ہم بے خبر نہ ہوں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، کیا ہر دفعہ مجھے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، زیر ذہن میں بات رہتی کہ اس نماز کے نتیجے میں میں نے منکرات سے رکنا ہے؟ اگر نہیں رہتی تو ہم اس کو بار بار ریوائز کریں۔ اور چوتھی، اس میں ریا بالکل نہ ہو۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو بڑی مشکل کر دی ہے یہ بات، وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں اور اس پہ آپ 5 منٹ لگاتے ہیں، اور گھر میں آپ 2 رکعت نفل پہ 3 منٹ لگاتے ہیں، تو یہ 2 منٹ مسجد والے آپ کے ریا میں آتے ہیں۔ وہ سٹینڈرڈ بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نماز خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نماز باجماعت، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ تم نماز پڑھو، ہر جگہ لکھے نماز قائم کرو، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ لکھے نماز قائم کرو۔ نماز میں خشوع و خضوع، یہ ایک اور آیت ہے۔ اسی طرح آخری آیت جو برائی اور بھی ہوں گی، یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جب ہم موضوع کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن کو ڈھونڈنا چاہیں تو یہ طریقہ ہوگا
کہ ہم اس کے ساتھ وہ ریلیونس کریٹ کریں. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو پھر وہ موضوع شاید ہم ٹھیک سے اس کو انالائز نہیں کر پائیں گے. یہ مشکل طریقہ ہے لیکن ہے یہ بہت ہی ضروری طریقہ. تو یہ وہ سمری ہے جو ہمارے سامنے آ گئی. اور یہ 10 نمبر پہ جو ہم نے رکھا وہ نتیجہ تھا کہ برائیوں اور فوائد سے پرہیز. یہ قرآن میں بہت کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے. وہی اگین کوانٹیفائبل کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، آج پڑھی، نتیجہ نہیں نکل رہا، اس کا مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دوں، اپنی نماز کی طرف توجہ دوں، اس کو امپروو کروں. تو ایک طریقہ یہ ہے جس میں ہم موضوعاتی ترتیب کے ساتھ اپنی نماز، اپنی قرآن کے مطالعے کو سمجھتے ہیں اور اس کا اینڈ بھی دیکھیں کہ اس موضوع کا فائنل خلاصہ کیا ہے جو میں نے پڑھا. جیسے اس کا ہے کہ نماز کی ابتدا تو جسمانی طہارت سے ہے لیکن اس کی انتہا روحانی پاکیزگی ہے. تنہا الفشل، یہ روحانی پاکیزگی ہے. تو اینڈ پہ ایک ہم نے نتیجہ ضرور ون لائن کنکلوژن ڈرا کرنا ہے کہ آج کا جو موضوع کے لحاظ سے میں نے قرآن کی ترتیب مطالعے کی کوشش کی ہے، میں کیا سبق سیکھا ہوں اس سے، اور پھر میں اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کروں تو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہو. دوسری یہ ہے کہ کوئی انفرادی لیول پہ مخصوص تفسیر سے مطالعہ کیا جائے. کوئی بھی ایک تفسیر ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جدید تفاسیر ہیں اگر ایک ہی پڑھنی ہے تو ان میں سے کوئی پڑھی جائے. پڑھنی تو ساری بہتر ہیں لیکن یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں، جو میں نے شروع میں بات رکھی، کہ اس کا ریلیونس ضرور ہم کریٹ کریں. اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی بات رکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، انہوں نے پریسائزلی بیان کر دیا کہ آپ قرآن کو کیسے اسٹڈی کریں. اسی میں مقدمے میں بیان کیا. اس کا میں نے چھوٹا سا ایک خلاصہ بنایا آپ کے لیے کہ جب شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں تعین کر لیں کہ میں نے اس دفعہ قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہوئے ان چند موضوعات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. ویسے تو سب قرآن پڑھنا ہے لیکن وہ مخصوص موضوعات کا تعین کر لیں اور ایک نوٹ بک ساتھ رکھیں، جہاں جہاں بھی نظر آتا جائے اس کو لکھتے جائیں. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اس مخصوص آیت پہ آ کے رک جاتے ہیں اور اس کی پھر مزید تفصیل پڑھتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جب تفصیل پڑھتے ہیں تو اس کی ریلیونس بھی آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جاتی ہے اس موقع کے حوالے سے، کیونکہ مختلف مواقع پہ مختلف موضوعات کے مختلف ریلیونس ہے قرآن مجید میں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اس کی شان نزول ہے اس کے بارے میں جاننا بھی اہم ہوتا ہے انسان کے لیے. متعلقہ آیات کے آپ نوٹس لیتے جائیں، ساتھ ساتھ کھلے ذہن سے مطالعہ کریں، اپنا مقصد تلاش نہ کریں. ورنہ قرآن، مولانا کہتے ہیں قرآن کبھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب ہم ایک پری ڈیٹرمنڈ آئیڈیا کے ساتھ جاتے ہیں کہ یار میں تو یہ جو پردے کے احکام ہیں یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کہاں کہاں مجھے ریلیکسیشن اس میں سے مل سکتی تاکہ میں نکال لوں اس میں سے. جب اس نیت سے ہم جائیں گے پھر ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے. کھلے ذہن سے ہیں، پردے کے احکام ہیں، آج کل حالات جیسے بھی ہیں میں دیکھوں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر مختلف تفاسیر سے اس کا مطالعہ کیا جائے اور بالکل تعصب سے بالا تر ہو کر اس کا ہم مطالعہ کریں. بعض تفاسیر بدقسمتی سے ایسی بھی ہیں جو ایک خاص نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو کنڈیم بھی کرتی ہیں. ہم کوشش کریں کہ ایسی تفسیر ڈھونڈیں علماء کے مشورے سے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ انفرادی میں تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں جس پہ بعد میں کوشش میں کروں گا، مختصر سی بات کروں. قرآن کورس منتخب نصاب، یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کو مطالعہ کرنے کا، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت موٹی کتاب ہے کیسے ختم کروں گا. تو ایک انیشیلی ایک یہ طریقہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں اس کے لیے اپنے کچھ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی، آلریڈی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. فورا مراد صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، انہوں نے بہت کام کیا اس پہ. باہر کتاب بھی پڑھی ہوئے قرآن کا راستہ، اس کے اینڈ میں دیا ہوا ہے مختصر نصاب بھی دیا ہے، تفصیلی نصاب بھی دیا ہے، معاون اسباق بھی دیے ہیں، انہوں نے پوری تفصیل دی ہے. ہمیں کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی، ہمارے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ اٹھا کے بس اس کو شروع کریں.
اس کا جو ضمیمہ نمبر 2 ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس میں 12 منتخب حصے ہیں مختصر نصاب کے لیے، جس سے ہم ابتدا کر سکتے ہیں۔ 12 کوئی اتنا بڑا کام سچی بات ہے نہیں ہے۔ اگر ہم نے گریز اناٹمی اور گاٹن فیزیولوجی پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا تو اس پڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور طویل نصاب کے انہوں نے 40 حصے بیان کیے ہیں۔ جن ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے سب کے پاس ہوگی، لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو موقع ہے یہاں سے ضرور یہ لے لیں۔ قرآن کا راستہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، سب کچھ دیا ہوا اس میں، اور اس میں ہر حصے کی آیات اور صورتوں کا تعین انہوں نے پہلے سے ہی کر دیا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے پڑھنا ہے، اور معاونت کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس کی بھی 1-2 صفحے میں انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کر دی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بھی ایک منتخب نصاب قرآن کا ڈیفائن کیا ہے جو 34 اسباق پر مشتمل ہے، اور انہوں نے 2 طریقے سے اس کو، ایک الگ الگ چھوٹے چھوٹے کتابچے جو آپ کے سامنے ہیں، مثلا پہلی جو انہوں نے سورہ عصر کی روشنی میں نجات کی راہ کیا ہے، شاید 30 کے قریب صفحے ہیں، وہ بھی بڑی یعنی ہارڈلی اس پہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ اور اس طرح انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابچوں میں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے گروپوں میں ایک ایک کتاب سے اٹھا کے شروع کر سکتے ہیں، پڑھ کے آئیں اور پھر ڈسکس کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ ان کو 2 والیومز میں الگ سے بھی پرنٹ کیا ہے تاکہ لوگوں جو ایک ایک کتابچہ نہ خریدنا چاہے اکٹھا تو وہ بھی لے لیں، دونوں طریقے موجود ہیں، کر سکتے ہیں۔ جی پلیز ضرور۔ جی بالکل 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 الحمدللہ صحیح، ایسا ہی ہے، بالکل صحیح، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جو ساتھی اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی۔ پشاور میں بھی یہ سسٹم ان کا اسی طرح موجود ہے جیسے یہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس، ان کا یہ پورشن الگ ہے قرآن اکیڈمی کا، باقی چیزوں سے انہوں نے الگ یہ فوکس وہ بالکل نہیں ادھر ادھر ہونے دیتے۔ قرآن کی جو تعلیم ہے یہ ان کا ایک میجر فوکس ہے، اور وہ اس طریقے سے انہوں نے پورا کیا۔ آن لائن بھی ہے اور اس طرح سے سی ڈیز میں بھی یہ ساری چیز موجود ہے، آڈیو بھی موجود ہے، اگر آپ گاڑی میں سننا چاہیے اس کے لیے بھی موجود ہے، اور اسی طرح الگ الگ انہوں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ ایک اور جو قرآن اکیڈمی والا انجمن خدام القرآن نے کام کیا وہ یہ کہ ہر ایک پارے کا انہوں نے الگ الگ موضوع کے لحاظ سے بڑی مختصر تشریح اس میں دی ہے، ایک ایک پارے کی الگ سے۔ ہم نے اس کو اڈاپٹ کر کے اس میں سے پھر اس کو فردر موڈیفائی کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری مسجد میں جب تراویح ہوتی ہے تو تراویح شروع کرنے سے پہلے 1-2 ورقہ ہے وہ جو امام صاحب خود پڑھتے ہیں، وہ 2 ورقہ سب مقتدی اس کو سنتے ہیں، اور وہ ہینڈ آؤٹ مسجد میں 12ویں پڑا ہوتا ہے، جو ایک دن پہلے ہم رکھ دیتے ہیں کہ جی کل جو تراویح ہوگی اس کی یہ تلخیص ہے، آپ پڑھ کے آ جائیں، جو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے اسمال گروپ کے اندر۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خصوصی منتخب نصاب کے ذریعے سے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر اس کو فرسٹ سٹیپ کے طور پہ لینا چاہیے، آگے جا کے قرآن کو عمومی طور پہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ مختلف تفاسیر ہیں جو آپ کے سامنے، اس کے علاوہ بھی بہت سی تفاسیر ہیں، لیکن میں نے یہ چند نام آپ کے سامنے اس لیے رکھے، یہ مروجہ زیادہ عام ہیں، اور یہ روح القرآن جو ریسنٹلی آئے ہیں، اللہ بخش مولانا ڈاکٹر صاحب کو، اسلم صدیقی صاحب کو ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ یہ فیض علی القرآن اور تفہیم کو اکٹھا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز رکھ دی ہے سامنے، ٹھیک ہے تفصیل بہت ہے اس میں، لیکن ہے بہت ہی عمدہ چیز، آپ کسی اور ریفرنس کی کم ہی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مختلف تفاسیر ہیں جس میں سے ہم کسی ایک کو چوز کر سکتے ہیں۔ جس تفسیر میں، جیسے میں نے شروع میں بات رکھی، بہت اختلافی موضوعات پہ زور دے، اس کو ہم نہ لیں، اس کو لیں جس میں اس کو زیادہ اہمیت نہ دی گئی ہو، اختلافی موضوعات، بیسکس عقیدے کی باتوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور دور جدید والی جو میں نے تفسیر کی بات کی، ایک ضرور اس میں سے ہم رکھیں،
جو پرانی تفاسیر ہیں وہ بطور ریفرنس ہم ضرور ان کو بھی لیں، اور خاص کر ابن کثیر کو، اس میں بہت ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی الحمدللہ، اس کو بھی ہم دیکھیں۔ اور یہ فرقہ واریت اور متشددانہ آراء والی کوشش کریں کہ علماء سے مشورہ کر کے، ان تفسیروں سے اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے ان سے اجتناب کریں، کیونکہ اس کے لیے پھر بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بات کیوں لکھی گئی اور یہ کیوں لکھی گئی، جو شاید علماء کا تو زیادہ کام ہے، ہمارا نہیں۔ لفظی جی پلیز۔ اچھا ہے کہ آپ خود کچھ دیکھ لیں، آپ کو پتہ۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو ہم نے جو اڈاپٹ کی ہے اس وقت، پہلے ابن کثیر ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد معارف القرآن پڑھی ہے، وہ ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، اور ہمارا ایک درس کا سلسلہ بھی ہے، اس میں پڑھتے ہیں، وہ بھی میرے نزدیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم اور فی ظلال القرآن اور روح القرآن، اس میں سے کوئی بھی پڑھ لیں تو، یعنی یہ میری رائے ہے، ظاہر میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن جو ہم نے پڑھے اور دیکھا اس کو، تو معارف القرآن بھی بہت اچھی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی؟ روح القرآن تو یعنی بہت یعنی خوبصورت تفسیر، آج کے زمانے کی بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ اور بڑا پیار کرتے تھے جمعہ کے ساتھ۔ میری اس موضوع پر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ جو تفسیر ہے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ لاجک کا یہ تھا کہ آپ نہیں دے پائیں گے کہ اس کی ساری تفصیلات جو ہے اس کو جا کے تو اس کی مطلب فردر کلیریفیکیشن سے اس میں آپ دیں، اس سے آپ کو ریلیٹیولی کنفیوز تھوڑا سا کرنے کا ایک اہتمام ہے۔ لیکن یہ جیسا لطیفہ لکھتا ہے کہ یہ جو پوری تفصیل ہے وہ اس وقت ان سب میں سے لیٹسٹ ہی ہے، لیٹسٹ ہے۔ اس میں جو امپلیمنٹیشن اور موجودہ معاملات کے حوالے سے بہت مفید ہے۔ میں اس سوال کے جواب کے لیے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پہ اپنی رائے دیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل اگر ہم ایک تفسیر کو جو متعصب بھی نہ ہو، اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ہو، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی آپ پریفر کریں گے؟ تفہیم القرآن۔ اس میں یہ جو قرآن بھی نا اینڈرائڈ ورژن اویلیبل ہے، موبائل میں مثال روح القرآن صحیح، کون سی روح القرآن بھی ہے، تفہیم القرآن ساری ہے، تفہیم القرآن آپ کی مرضی ہے، کسی تعصب کے بغیر آپ کوشش کریں جو بھی آپ کو زیادہ پسند آئے وہ کریں۔ یعنی میں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کیا؟ کیونکہ وہ اس میں آخری جلد ابھی رہتی تھی، بیان القرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے، لیکن میں پھر دوبارہ ایمفیسائز کروں گا کہ ہم اس پہ بہت زیادہ بحث نہ کریں، جو آپ کو مرضی ہو پڑھ لیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے، میں بسط احترام ان سے اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ کہ بس ہم چھوٹی تفسیر دیکھیں اس کو۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، کیا وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ گریز اناٹمی نہیں پڑھتے؟ کیا وہی میڈیکل اسٹوڈنٹ رابنس کی پیتھولوجی نہیں پڑھتے؟ کیا وہی میڈیکل اسٹوڈنٹ آپ کی اتنی موٹی کتاب یہ میڈیسن کی، آج کل ہم تو اسے لو پڑھتے تھے، آج کل کوئی اور ہے شاید، موٹیویٹ دیم ٹو ڈو دس۔ یہ ہماری غیر ذمہ داری ہے بدقسمتی سے کہ ہم ان کو موٹیویٹ نہیں کر پائے۔ ہم جب اپنے اسٹوڈنٹ جتنے بھی فارغ ہوتے ہیں اینڈ آف دی سیشن فائنل ایئر کے بعد، ان سب کو تفہیم القرآن کا گفٹ دیتے ہیں فری آف کاسٹ۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے فنکشن کرتے ہیں، ایک کپ چائے پلاتے ہیں، اور کچھ اور ہماری جو اپنی پبلیکیشن ہے نماز روزہ اور طہارت کی اور جینڈر انٹریکشنز کے حوالے سے اس کا ایک سیٹ، اور تفہیم القرآن کا سیٹ دیتے ہیں۔ گھر میں پڑھ رہے کوئی تو پڑھ لے، لیکن اس میں میرا خیال ہے ہم زیادہ تفصیل میں اس وقت نہ جائیں۔ دوسری بات ہے کہ لفظی ترجمہ، ایک یہ بھی ایشو ہے ہمارا کہ یہ مختلف لغات القرآن بھی اویلیبل ہیں، قاموس القرآن بھی اویلیبل ہیں، قواعد زبان قرآن لمبی ہے، ڈیٹیل میں ہے، لیکن ہے بہت اچھی، خلیل الرحمن چشتی صاحب کی۔ یہ ریسنٹلی جو آئی ہے سوابی کے عبدالعزیز یا بھائی کے گاؤں کے ہیں یہ، اور صابر شاہ فاروقی صاحب ماشاءاللہ 2 والیوم میں لکھی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہے۔ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے
کہ لفظ کی پوری تشریح دی ہے، لیکن پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس کی اصطلاحی معنی کیسے فٹ ہوتے ہیں، جو کم میں دی گئی ہے اس طرح سے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی 2 والیومز میں موجود ہے. ہم جو اس وقت یوز کر رہے ہیں وہ تدریس اللغت القرآن یہاں اویلیبل ہے پنڈی میں، مسعود حسن کی. اس میں بھی یہی فائدہ ہے کہ اس میں لغت کے معنی بھی ہیں، تھوڑی سی شروع میں بھی تھوڑی سی گرامر انہوں نے دی، میرا خیال ہے 15-20 صفحات میں ہے، اور پھر ہر ایک لفظ کا روٹ دیا ہوا ہے، اس کی ایک اردو ریلیونس بھی بعض اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ تو وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں اس طرح استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس میں ساتھ ساتھ تفسیر بھی دی ہوئی ہے، اور اب انہوں نے اپنی تفسیر بہت کم کی ہے، باقی تفاسیر سے ریفرنسز دی ہوئے ہیں. تو یہ ہم تو اس وقت اپنے قرآن سرکل میں اس کو یوز کرتے ہیں لفظی معنی کے لیے، اور اس کو جو اصطلاحی معنی بنتے ہیں. یہ پنڈی میں ہی اویلیبل ہے. یہ یہاں پہ یہ گھکڑ پلازا تھا کہ کوئی اس میں ایک شاپ ہے، وہاں پہ اس پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے. جی اسلامک ریسرچ اکیڈمی ان کی پبلیکیشن. لفظی معنی آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. میرے موبائل سے میں نے یہ تصویر آپ کے لیے بنائی. اس میں یہ جو ایک ایپ ہے یہ والا بیان القرآن انگلش کا ہے، لیکن آپ لفظ پہ کلک کریں وہ آپ کو پوری تفصیل دے دیتا ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کو ریلیونس اس لفظ کی اصطلاحی معنی اور اس آیت کے کانٹیکس میں نسبتاً کم ملتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ پہ بھی ہیں، کمپیوٹر پہ. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے ہارڈ کاپیز یوز کرنی چاہیے، انٹرنیٹ وغیرہ نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ارسپانسبل طریقے سے دی گئی ہیں. تو اچھا یہ ہے کہ ہم اس پہ یہ یوز کریں. لیکن بہرحال یہ ساری سورسز اویلیبل ہیں. اسلام 360 میں بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس وقت جو ہم پہ حجت تمام کر رہی ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہے لیکن تم تو کچھ کرو نا. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ بہانہ بنائیں کہ جی عالم صاحب بھی نہیں تھے اور کوئی تھا بھی نہیں تو میں کیسے پڑھتا. ایسا نہیں ہے. آپ الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم پہ یہ حجت قائم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات رکھی اور شاید یہ آخری طریقہ ہے جس پہ میں ایمفیسائز بھی کروں گا کہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. چھوٹے گروپ میں 5-7 افراد، 7 افراد سے پریفریبلی زیادہ نہ ہوں، وہ اپنا ایک چھوٹا گروپ بنائیں مطالعہ قرآن کے لیے، اور پھر وہ اس کے جو لغوی معنی ہیں ہم ایک رکوع پڑھتے ہیں، صرف ایک، وہ بھی ہفتے میں ایک بار، صرف ایک رکوع، سنڈے ایوننگ مغرب ٹو عشاء. اور الحمدللہ ہم نے لاسٹ اس میں سورہ بنی اسرائیل ختم کی ہے. اس سنڈے کو انشاءاللہ آج شام کو ہم سورہ کاف شروع کر رہے ہیں. تو اس کے لغوی معنی، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کے اصطلاحی معنی، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس متن کے مطابق وہ معنی کا یہ تطبیق جو ہے یہ بہت بھی یہ ضروری ہے کہ اس سیاق و سباق میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے. جیسے صلاۃ کا لفظ تو ہم عام طور پہ نماز ہی لیتے ہیں، لیکن اور طریقے سے بھی یوز ہوا ہے. اس کو ذکر کو ہم ذکر ہی کہتے ہیں، لیکن کئی طریقے سے قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے. اور پھر عمومی معنی سے ہٹ کر اگر کوئی معنی ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں یعنی سوچ تو سکتے ہیں، لیکن اس پہ اپنی رائے ہمیں کسی صورت میں قائم نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ عمومی معنی سے ہٹ کر کوئی ہے تو ہمیں علماء سے بعد تفصیل سے ڈسکشن کے بعد اگر وہ اس رائے کو اپروو کریں پھر تو ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی یہ بات ہر وقت یاد رکھنی چاہیے کہ اس معاملے ہم بہت ہی کم علم ہیں اور ہمیں اپنی رائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے قرآن مجید کے معاملے میں. یہ صرف علماء کا حق ہے. ہم اظہار تو ضرور کر سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ایک عالم سے، جی میں تو اس آیت کو اپنے میڈیکل کے حوالے سے اس کانٹیکٹ میں بھی سمجھ گیا ہوں، آپ کی کیا رائے. اور تکوینی تشریح پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علماء کی رائے ضرور لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ یہ گروپ ایک ہی علاقے یا ایک ہی ادارے سے ہو تاکہ ان کی کوارڈینیشن آسان ہو، لیکن ضروری نہیں ہے یہ بات. تعداد 7 تک رکھی جائے. یہ 7 کی تعداد ہم نے کیوں متعین کی ہے؟ بہت سے لوگوں نے اچھے تجربات کیے ہیں. ایک تجربہ اخوان نے اسرا کا کیا ہے،
اور آپ موجودہ حالات میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے عقیدے پہ کیسے سخت مضبوطی سے چمٹے ہوئے سب. یعنی اتنی زیادہ اذیتیں اور مصیبتیں اگر کسی اور تنظیم پہ آتی تو کبھی کی ختم ہو چکی ہو، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ویسی پڑی ہے. ان کا ایک چھوٹا سا نظام ہوتا ہے اسرا جس کے ہوتے ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا جو اردو ترجمہ ہے، ایک صاحب نے اس میں پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ اخوان کا تربیتی نظام کیا ہے. ایک تو یوسف قرضاوی صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یہ پی ایچ ڈی تھیسس ہے ایکچولی ایک بندے کی. اس کا اردو ترجمہ ہم کالج میں کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے مکمل ہوگا تو اس کو ہم پرنٹ کریں. اس میں یہ اسرا کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم زیادہ نہ جائیں، جتنا پھر گروپ جتنا بڑھے گا اس میں پھر مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی نیا فرد گروپ میں داخل کرنے ہو تو سب کی کنسنسس سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں تو ساتھ آج 2 بندے لے آئے ہوں. اس پہ کئی دفعہ یعنی ایشوز آ سکتے ہیں جس کو ہمیں توجہ دینی چاہیے. وقت کوئی بھی مناسب ہو سکتا ہے. ہم نے مغرب طے رکھا ہے، سنڈے کی ایوننگ کو رکھا ہے. آپ کوئی بھی اپنے گروپ کی کنسنسس سے کوئی ٹائم مقرر کر سکتے ہیں. چائے پانی کا اہتمام منیمم ہونا چاہیے، نہ ہو تو بہتر ہے. سچی بات یہ ہے بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو اس کو بالکل منیمم لیول تک رکھیں، زیادہ نہ رکھیں. آپس کا تعارف اور حالات سے باخبری بھی اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھیوں کی رکھیں. اس گروپ کو اس کے لیے بھی استعمال کریں. اور اسرا کی جو مزید فوائد ہیں، تفصیلات ہیں، اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات کی جا سکتی ہے. طریقہ کار کیا ہو؟ پہلے تلاوت پورے رکوع کی کوشش کی جائے کہ اس میں یعنی تلفظ کا خیال رکھا جائے. پھر اس کا رواں ترجمہ، پھر اس رکوع کے مشکل الفاظ کی آسان تشریح جو مختلف میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے کسی سے دیکھ، مفردات بھی ہے بہت ساری چیزیں. پھر آیات کی تفسیر، اور پھر اس رکوع میں موضوع کا تھا کہ یہ رکوع بنیادی طور پہ کس موضوع سے. بظاہر بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ تو سکیٹرڈ چیزیں ہیں، لیکن جب آپ اس پہ غور کریں تو اس میں سے ایک اسپیسیفک آبجیکٹو نکل آ جاتا ہے. اور پھر عملی نکات کہ اس پرٹیکولر رکوع میں میرے لیے عمل کرنے کی کیا 2 باتیں، کم از کم 2، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور یہ اس وقت نہ آئیڈینٹیفائی کیجیے ہر ایک سوچ کے آئے. ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ہر ایک سوچ کے آتا ہے کہ جی آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں کیا 2 نکات ایسے ہیں جس پہ آج کے بعد میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ بہت ہی اہم ہے. اس پورے مطالعے کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے. اور پھر آپس میں باہمی ڈسکشن کی جائے اس رکوع پہ. میں نے تفہیم القرآن سے پڑھی، میں اپنی بات بتا دوں، کسی اور نے فی ظلال القرآن سے پڑھی، اس میں کوئی ایڈیشنل بات تھی وہ بتا دے کسی اور نے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک ایک تفسیر ایک بندہ پڑھ کے آتا ہے. کوئی تفہیم پڑھ کے آتا ہے، کوئی فی ظلال القرآن پڑھ کے آتا ہے، کوئی ابن کثیر پڑھ کے آتا ہے، ایک معرف پڑھ کے آتا ہے، ایک کے ذمہ بیان القرآن بھی ہے جس کی بات آئی. تو پھر ہر ایک اپنے طور پہ بتا دیتا ہے کہ یار بیان القرآن میں تو یہ بھی بات اس طرح لکھی گئی. تو پھر اس پہ ایک ڈسکشن کی جائے. بہت سے سوالات اس میں سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی سوال حل نہ ہو تو پھر اگین میں ایمفیسائز کروں گا پھر اس پہ ہم کوئی رائے نہ قائم کریں. ہم نے تو ہمارے لیے تو چونکہ آسان ہے نسبتاً، کالج میں علماء موجود ہیں، ڈاکٹر شمس الحق صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی عربک میں بھی کیا ہے، اسلامیات میں بھی علم بھی کیا ہے صاحب اسلام. تو ہم جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ جب آتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہمارا مسئلہ تھا تھوڑا سا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا حل یہ ہے. تو پھر یہ طریقہ، اور پھر جو ممکنہ سوالات ہوں ان کے جوابات آ جائیں، اور پھر آخر میں وہ کیا جائے جو میں نے رکھا کہ اگر جس کا جواب کلیئر نہیں ہے اس پہ فیصلہ نہ کریں، فیصلہ علماء سے کہہ کے کیا جائے. اور آخر میں دعا سے اختتام کریں. لفظی مطالعہ، خلاصہ تفسیر، معاونت اور عملی نکات، یہ مطالعہ قرآن کا بنیادی طریقہ ہے. الفاظ و معنی کے ساتھ ساتھ اس کی اصطلاحی اور تفسیری مفہوم جاننا ضروری ہے، مگر لفظی معنی پر غیر ضروری تاکید اور گرامر کی بہت سی تفصیلات سے ہم اجتناب کریں. یعنی بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو گرامر اور پوری عربی سمجھ آتی ہے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سرکل کے اندر ہم اس پہ بہت زیادہ وقت نہ لگائیں. ہم میجر چیز پہ جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے اس پہ وقت لگائیں.
ایک شخص ہر دفعہ قرآن کے لفظی اور تشریحی معانی سے اختصار کے ساتھ پیش کرے. یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو روٹیٹ کرتے ہیں. آج میرے گھر میں، ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، کل کسی اور ساتھی کے گھر میں. تو جس کے گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انیشیٹ کرے گا. اس نے جس تفسیر سے پڑھا ہے اس کے لفظی معنی بھی وہ دے گا، اور اس کے 2 عملی نکات بھی وہ دے گا، اور اس رکوع کا جو موضوع ہے، اس رکوع کے جو کرکس ہیں وہ بھی وہ بیان کرے گا. باقی ساتھی پھر اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی اس میں ایکٹیولی انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں پڑھنے کی ظاہر عادت بھی بن جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں رکھا، ہم مسعود حسن الوی صاحب کی اس کتاب کو یوز کر رہے ہیں. تمام افراد الگ الگ مخصوص تفسیر سے اسی حصے کی جو کم از کم ایک رکوع ہونا چاہیے کو پہلے سے پڑھ کر آئیں گے. ان میں سے ایک شخص جس کا تعین پہلے سے گزشتہ میٹنگ میں ہو چکا ہوگا اپنی مقرر کردہ تفسیر سے اس رکوع کی تفصیل پیش کرے گا. عام طور پر یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور کو بھی دینی پڑ جاتی ہے. تفسیر پیش کرنے کے بعد باقی افراد اپنی اپنی زیر مطالعہ تفسیر سے اسی رکوع سے متعلق تفصیل بیان کریں گے. خاص کر وہ نکات جو پہلے بیان نہیں ہوئے اور جو انہوں نے اپنی زیر مطالعہ تفسیر میں پڑھے ہوں تو پھر وہ بھی سامنے رکھ دیے جائیں. انفرادی مطالعے کے نتیجے میں جو نکات اب بھی تفصیل طلب رہ گئے ہوں اس پر گفتگو تو کی جائے، اور اگر سیر حاصل جواب زیر مطالعہ تفاسیر میں موجود نہ ہو تو اپنے اپنے طور پر اس نقطے کی تفصیل اور وضاحت کے لیے علماء کرام سے رجوع کیا جائے، اور ان کی بتلائی ہوئی تفصیل کو پھر اگلے میٹنگ میں باقی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اور آخر میں اور سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ اس رکوع میں زندگی سے متعلق احکام کو انلسٹ کیا جائے، اور ان میں سے کم از کم 2 عملی نکات کو باہمی مشورے سے لکھ لیا جائے. ایک ساتھی کی کسی کی بھی ذمہ داری آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ لکھے، اور پھر گھر میں جا کے اس کو کمپیوٹر پہ ٹائپ کر لے، لکھ لے اس میں، اور پھر جب وہ پوری صورت ختم ہو جائے اس کا خلاصہ باقی ساتھیوں کو دے بھی دے تاکہ ان کے پاس وہ پڑھا بھی رہے. مثلا سورہ فاتحہ ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور ظاہر اس پہ تو بہت سے نقطے ہیں جس پہ بات ہو، لیکن ہم نے اس میں سے 2 نکات. قرآن میں صراط مستقیم، قرآن صراط مستقیم دکھانے والا ہے، اس لیے اس کا باقاعدہ سمجھ کر مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کام. اور دوسرا یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، خصوصاً جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسباب کی طرف رجوع کرنے سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کیا جائے، اور ان حالات میں 2 رکعات نفل حاجت کو اپنے معمولات میں شامل کیا جائے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روٹین سے نکل چکی ہیں، حالانکہ کتنی احادیث اس پہ موجود ہیں نوافل پہ حاجت کے لیے، اپنے کام کے لیے. تو ہم نے اس لیے اس میں سے ایک ہی پوائنٹ نکالا کہ یہ ایاک نستعین بے شک بہت سارے مطالب ہوں گے، لیکن عملی زندگی میں اس کو ہم اس طرح سے نافذ کریں. آپ کوئی اور 2 مطالب بھی نکال سکتے ہیں، لیکن 2 پوائنٹس ایسے ضرور آنے چاہیے جو اس دن کے بعد پھر اپنی عملی زندگی میں ہم اس کو شامل. مثلا یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں کہ آج کے بعد میں نے مطالعہ ضرور کرنا ہے قرآن مجید کے، کیونکہ اس کا بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے مسئلہ درپیش ہو یا کسی اور کا مسئلہ ہو تو میں نے یہ 2 رکعت نفل حاجت بھی ساتھ ساتھ. ایک اور طریقہ ہے اجتماعی درس قرآن کا، اس کی تو میں ظاہر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اور نہ وہ میرے بس کی بات ہے، اور اس کے لیے مصباح صاحب انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. لیکن یہ بھی قرآن سیکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، مطالعہ قرآن کا ایک اچھا طریقہ ہے. تو ہم میں سے جس کو بھی جو سوٹ کرے، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں سے عملی نکات اپنی زندگی کے لیے نکالنے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ علماء نے جو تفصیل بیان کی ہے، طلب الفریضۃ علی کل مسلم، سب عورتوں مردوں پہ مسلمانوں پر علم فرض ہے. اب کون سا علم فرض ہے؟ کیا ساری تفسیریں پڑھنا فرض ہے؟ کیا سارا دین کا علم فرض ہے؟ کون سا علم فرض ہے؟ تو علماء نے اس کو 4 نقطوں میں سمیٹا ہے. ایک اتنا علم فرض ہے جس سے ہمارا عقیدہ ٹھیک رہے، نمبر 1 ٹاپ پریارٹی، توحید رسالت آخرت، یہ عقیدہ ٹھیک رہے. دوسرا اتنا علم جس سے ہماری عبادات ٹھیک رہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. تیسرا وہ علم جس سے ہمارے معاملات ٹھیک رہیں، ڈے ٹو ڈے معاملات کی بات کر رہا ہوں،
ماں باپ کی کیا حقوق ہیں، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، وراثت کیسے دینی ہے، کولیگ کا کیا حق ہے، اسٹوڈنٹس کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا، یہ ڈے ٹو ڈے انٹریکشن میں جو ہماری چیزیں آتی ہیں، یہ معاملات کا علم، یہ بھی اس کو فرض عین علماء نے کہا ہے. یعنی اتنا علم یہ سب مسلمانوں کے لیے فرض ہے. فریضۃ علی کل مسلم، یہ فرض کفایہ والا پارٹ نہیں ہے اس کا. اور چوتھا وہ علم کہ جس پیشے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کو دین کے مطابق کیسے پریکٹس کریں، کسی حد تک اس کا علم بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے. مریض کو کیسے ایگزامن کرنا ہے، کہاں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، فارماسیوٹیکل سے کیا تعلقات رکھنے ہیں، روزے کے کیا. ہمارے پاس تو مریض آتے ہیں کہ جی مجھے تو ذرا سر درد ہے اور روزہ، چلو بھائی روزہ مت رکھو. اور خدا کے بندے تھوڑے گناہ پہلے ہی ہمارے ہیں کہ ہم ایک اور اپنے ذمہ ڈالیں. طہارت کی مریضوں کے کیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مشکل کام نہیں ہے. تو اس کا علم بھی، کوئی انجینئر ہے تو اس کے لیے اس کا علم فرض ہے. ہمارے لیے یہ والے، یہ چار علوم کے حصے جو ہیں یہ ہم سب پہ فرض ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اس میں ایک قرآن کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اور پھر ہم اپنے ریگولر جائزہ لیتے رہیں. جب بھی کوئی عملی کام ہو، درس ہو، مطالعہ قرآن کی کلاس ہو، ریگولرلی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں کہ سال پہلے میری کیا عادتیں تھیں، مہینہ پہلے، اور آج مجھ میں کیا چینج آئی. جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو ضرور ہم میں چینج آئے گی. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر شاید وہ ایکیڈیمک ایکٹیویٹی رہ جائے گی، لیکن اس سے زیادہ شاید اس کا پھر کوئی زیادہ بہت فائدہ نہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. Any questions, please? Quickly اگر کوئی اہم بات ہو. جی جی جی. سوال نہیں ہے بلکہ میری کام عملی ہے، میری کام عملی ہے، لیکن بھی ہے کام عملی ہے، تو آپ ذرا اسے ادا کر دیں گے. آپ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ اور ایمان کا بڑھنا یہ میجریبل چیزیں ہیں. بالکل. تو وہ اس کا میکانزم بتائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے مہیا کر سکیں. اور یہ بڑا ہی نیشنل ایشو ہے. یہ سپریم کورٹ کو نہیں پتا کہ کسی کا تقویٰ اور کسی کا ایمان کیسے مہیا کریں کہ اسے 62 اور 63 کی جو ہے شرائط ہے. سب کو پتا ہے لیکن اس کو جاننا نہیں چاہتے. سب کو پتا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کو کیا تقویٰ کا معیار اس قرآن اور حدیث میں ڈیفائن نہیں کیا گیا. کیا میجریبل کی بات کروں. ایک آدمی اب سب سے پہلا آپ اپنے طور پہ میجر کریں، کسی اور کی میجرمنٹ کی بات نہ کریں. میں اپنے طور پہ دیکھوں کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ میں یہ کام کروں اور یہ کام نہ کروں. ایک لسٹ بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ اور کوانٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ ہر سوال کے 10 نمبر بھی لگا لیں. مثلا مسلمان کی دیکھ لیں کہ کیریکٹر مومن کی کیا ہونی چاہیے. غیبت نہیں کرے گا، یعنی یہ تو واضح کام ہے نا. جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، دوسروں سے ترشروئی اور بدبختی اور یہ فضول باتیں نہیں کرے گا. ادھر میں لکھ لوں اور پھر سامنے لکھ لوں اور ہر سوال کے 10 نمبر بھی لگا، اور دوسرے کالم میں لکھ لوں کہ میں کیا کرتا ہوں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ 100% کوانٹیفائی کر لیں گے کہ مجھ میں تقویٰ ہے کہ نہیں. یعنی یہ مشکل نہیں ہے، بس یہی ضروری ہے. لیکن یہ سبجیکٹیو ہے کہ ہم کرتے ہیں عباد الرحمان کا جو ہے اس میں 12 ہے خاصیتیں، ہم اسی طرح سے ہی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن آبجیکٹیو کسی اور کی نہیں کسی اور کی کام نہ. میں یہ اپنے پہ فوکس کر رہا ہوں. میں آپ سے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ فوکس میں خود ہوں. نہیں تو آپ اوروں کی کیوں فکر کریں. 62-63 آپ نہ لگائیں، جو آپ کے بس میں ہیں. جب آپ کو وہ چیز ملے گی پھر لگے. جی
आदाब है कुरान। बिल्कुल जब कुरान पढ़े तो इसके आदाब के आगे थोड़ी सी मैं सही है, बिल्कुल जो कहना चाहता हूँ, बहुत दफा आप दर्स दे रहे होते हैं, दर्स सुन रहे होते हैं, तो एकदम मोबाइल की घंटी बजती है और करंट लगता है, आप उठते हैं और फिर बातें भी आपस में करते हैं। तो अल्लाह का कलाम जब पढ़ा जा रहा हो या उसके बारे में बात की जा रही हो तो उसकी आदाब में ये उसके आदाब को ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत सच्ची बात है कि बहुत अहम बात की तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई है, लेकिन चूंकि ये मेरा मौजू आज के लिए नहीं था, तो वरना दुआ के बारे में तो और आदाब के बारे में तो बहुत दुआ मुख ले बात है, दूसरी जगह दुआ हुआ ले बात, यानी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम वाकई दुआ तो बस वैसे हाथ उठा के पता नहीं मुंह से कुछ कहते भी लेकिन चेहरे पे हाथ कर देते हैं, तो हमें तवज्जो जरूर, बहुत अच्छी तवज्जो ने दिलाई। सवाल किया था कि कोई मुख्तसर तफसीर करना है, तो इस हवाले से अगर आप बहुत मुख्तसर करते हैं तो मौलाना मौदूदी का तर्जुमा कुरान है मुख्तसर हवाले के साथ, तो एक अच्छी ऑप्शन है। और अगर अंग्रेजी में आप जाते हैं तो टीमा के कुछ साथियों में तकसीम भी किया गया था, फारूक आजम मलिक साहब का एक तर्जुमा मुख्तसर तफसीर के साथ, और वो पढ़े तो ऐसे ही लगते हैं जैसे तफसीरुल कुरान का इख्तिसार बयान करते हैं। सही, तो ये दो अच्छी ऑप्शन फारूक आजम मलिक साहब का इंग्लिश में है और ये मौलाना मौदूदी का उर्दू तर्जुमा कुरान मुख्तसर हवाले के साथ भी आप मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा? ये जमात के सारे इदारों से और आम इदारों से मुख्तसर हवाले के साथ। ये मेरा ख्याल है कि आप लोग बैठे होंगे इंशाल्लाह तो रिफ्लेक्शन होता रहेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई से, और ये दिक्कत में पेश आती है कि हमें मतलब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि मोटिवेशन नहीं हम कर पाते, अदरवाइज इज नॉट पढ़ लेता है उसकी कुरान पढ़ ली है तो इसमें मसला ये पेश आता है कि मोटिवेशनल मटीरियल क्या हो। आपने कई चीजें फैकल्टी के यहाँ रखा भी बेसिकली इसलिए है कि मोटिवेट कैसे करें बच्चों को। एक तो ये ना किस्सा चलो आप ईएमसी है और ईएमसी में एक आपका स्ट्रक्चर है और आप उसको हायर लेवल पे प्लान करते हैं और बच्चों तक इससे बताते हैं, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर ऐसे इदारों में है जहाँ पे मतलब ये इस तरह का माहौल नहीं है, उसके लिए गाइडलाइंस में जरूरत होगी कि क्या मोटिवेशन मटीरियल हो, मोटिवेशनल बेस क्या हो कि वो पैलेटेबल की हो और इम्प्लीमेंटेबल। देखिए जी, मैं तो समझता हूं कि हमें अपने आप को मिसाल बनाना हो, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। अगर आप लाख दफा किसी को कहते जाएं कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, यानी मैं नहीं कहता हूं कि वो काम ना किया जाए, वो भी किया जाए, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशन में 2-4 लोग ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल डिस्टिंक्टली कैरेक्टराइज करते हैं बाकियों के मुकाबले में, और वो ये बात करें और वो आपस में बैठ के शुरू करें, ये भी जरूरी नहीं कि आप किसी कहेंगे नहीं जी आप जरूरी कुरान के दर्स में, आप इतना भी कह सकते हैं यार आज हमने असर के बाद बैठ के कुरान पढ़ने आता नहीं है, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। यानी सबसे बुनियादी बात यह है कि हम करके दिखाएं। जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, और करके दिखाने के बाद वो पहला नुक्ता है कि हम अपनी अमली जिंदगी में उसका इजहार भी करके दें। सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर ये। सेकेंडली, मैं एग्री करता हूं अफजल भाई से कि हमें सोचना चाहिए कि जो इस वक्त मुआशरा है, यानी डॉक्टर और स्टूडेंट, ये तो मुआशरे का एक हिस्सा ही है ना, वो किस तरफ जा रहा है, तो क्या उसमें हम कर सकते हैं अपने अपने हालात के मुताबिक। मैं समझता हूं कि हमें अपनी बात जहां भी मुमकिन हो कर देनी चाहिए। दिल को बदलने वाला वो पाक अल्लाह है जो बदल देता है, 1 सेकंड में भी बदल देता है, कभी बिल्कुल ही नहीं बदलता, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम अपने तौर पे जितनी भी कोशिश करें हमें कर लेनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। और जिसमें जो हसन बन्ना शहीद के जो 6-7 नुकात हैं कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, उसको सामने रखें। मेरा ख्याल है हम अपने, और किसी को अफेंड बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात, वैसी ज़िम्नन बात आ गई, लेकिन मैं ये बात जरूर रखना चाहता हूँ साहब कि हम लोगों के बारे में राय बहुत जल्दी कायम करना, यार ये क्या है, इसने तो ये इसके बाल देखो और इसकी शक्ल देखो और इससे तो दाढ़ी नहीं रखी, ये कत्तन हमें नहीं करना चाहिए। आप यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे हीरे हैं जिनके बारे में हमारा तसव्वुर ये होता है कि यार ये तो बहुत ही गया गुजरा है। अल्लाह हमें माफ करे, हम लोगों के बारे में
ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں، جو ہمیں قطن نہیں کرنا. ہر ایک آدمی کو اچھا سمجھنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے، اسے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. اس سے زیادہ بڑا انشاءاللہ موٹیویشنل فیکٹر نہیں ہوگا جب آپ کو ساتھ پرسنل انٹریکشن لیول پہ جائیں. جزاک اللہ خیر. ہر دفعہ میں فورم پہ میں بات کرتا بھی ہوں تو یہ تھا کہ سر ہم یہاں پہ جتنے احباب ہے انگلش پریپریشن کی کوئی ایک کتاب دے دیں 95% لوگوں کے 100% لوگوں کو 95% ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے، فن کی کوئی بھی صورت دے دے اٹھا کے یہاں پہ میجورٹی جو بیٹھے ہوئے 95% جو جسٹ 5% کو ٹرانسلیٹ یا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. سال ہر سال سے سالہ سال سے قرآن کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ مختلف میتھڈس کو بتائیے کریں، لیکن آپ شاید ایک مفہوم کو سمجھ لیں. لیکن جب بھی پڑھیں گے قرآن کو سنیں گے بھی، تلاوت بھی سنیں گے، ہم سمجھ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے گرامر کے حوالے سے کہا تھا کہ گرامر کو فوکس کیا جائے، لیکن انگلش ہم کیوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کے اپنے بیسک جو پرنسپل جو ہم کو فالو کریں. گرامر کو ہم نے سمجھا تھا. جب تک ہم عربی کی گرامر کو نہیں سمجھ پاتے تو ہمیں محمد سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سارا نام کا گرامر کا کورس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا اتنا لچی تھا اور وہ قرآن کے حوالے سے کم تھا اور وہ لٹریچر کے حوالے سے زیادہ تھا. اس کی ٹرانسلیشن مشکل دے دیتے تھے کہ شاید ہم نے ایک تو چار والیوم تھا تو ہم کو مینٹین نہیں کر پائے. ایسی ہمیں پرانی گرامر کے حوالے سے بتائیں، گائیڈ لائنس دیں کہ جس سے ہم قرآن کو پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. بھائی میری اپنی تو رائے اس پہ یہ ہے کہ میں مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے اپنی مادری زبان کی کبھی گرامر نہیں سیکھی، لیکن وہ پوری طرح سمجھتے ہیں اور کبھی محمدن کو محمدن نہیں کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ گرامر نہ سیکھی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود الحمدللہ اب پروفیسرشپ میں اپنے 3 سال اپنے استاد سے گرامر پڑھی، صرف و نحو پڑھی، اسے پورے 3 سال پڑھی. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گرامر پہ زیادہ ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مفہوم پہ اور میسج پہ زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. کیونکہ جب ان تفصیلات میں ہم جائیں گے تو آج اگر آپ کے ساتھ 100 لوگ ہیں تو مہینے بعد آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو 5 کھڑے ہوں گے، باقی چلے گئے. ہمیں اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کریں. انڈیویجول لیول پہ آئی ایگری وتھ یو کہ انڈیویجول لیول پہ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ عربی سیکھے، کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ قرآن کو بغیر عربی سیکھے سمجھنا بہت مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ ہم وہ پریکٹیکل طریقے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کو ڈیفائن کر لیں اپنے لیے. کسی اور کے ذہن میں کوئی اور تو وہ بھی ضرور مجھے بھیجے تاکہ ہم بھی کوشش دیکھیں کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں، بس اس پہ کام شروع کریں. آگے جا کے انشاءاللہ فرسٹ اسٹیپ از ناٹ دی لاسٹ اسٹیپ، تو آگے جا کے پڑھیں، کسی نے منع نہیں کیا. لیکن ہم اپنا فوکس کلیئر رکھیں کہ ہم مطالعہ قرآن کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اویلیبل ہمارے پاس ٹرانسلیشن اور چیزیں اتنی اویلیبل ہیں. میں نے جو آپ کو تدریس لغت القرآن کی بات کی اس کے شروع میں وہ 20-25 پیج انہوں نے گرامر ہی کے دیے ہیں اور قرآن کے حوالے سے دیے ہیں. پھر ہر ایک لفظ کا روٹ اور اس کی تفصیل اور اس کا فعل مضارع کے ماضی کے کیا سب کو دیا ہوا انہوں نے، اس لیے مجھے وہ زیادہ پسند بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو یعنی ذرا لوور پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. یہ گرامر والی بات کو بیسک چیز ہے کہ ہم اپنی تفسیر کو سمجھیں، اس میں جو میسج ہے اس کو ہم سمجھ پائیں. جزاک اللہ خیر.